الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں آخری بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی 3 صفات بیان فرمائی اور سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ ہے، لیکن ایک ہی صفت بیان فرمائی، اور اس صورت میں صرف ایک چیز سے پناہ ہے لیکن 3 صفات بیان فرمائی۔ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں جس سے پناہ ہے شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، یہ بہت خطرناک ہے، دین کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ تو یہ نقصان زیادہ ہے دنیا کے نقصان کے مقابلے میں۔ سورہ فلق میں دنیاوی جو آفات ہے، نقصان ہے، اس سے بنا ہے۔ تو دنیاوی آفات، مصیبت، نقصان دین اور آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے یہ میں نے حکمت بیان کی۔ اب اس صورت میں اللہ کی 3 صفات ہیں، رب، ملک، الہ۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3۔ رب الناس یعنی لوگوں کا رب،
ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس یعنی لوگوں کا معبود. 3 صفات. کیا حکمت ہے؟ حکمت، علمی بات، لطیف بات، گہری بات کیا ہے اس میں؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گزشتہ مجلس میں یہاں بات پہنچی تھی. عجیب علمی بات ہے. اس صورت میں شیطان کے وسوسے کے شر سے اللہ کی پناہ ہے. تو شیطان 3 طرح سے شر پہنچاتا ہے. 3 قسم کا شر. تین رستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. یاد رکھنا. دل انسان کا یہ قلعہ ہے. 3 دروازے سے داخل ہوتا ہے اندر اور وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ یعنی پوشیدہ بات، مخفی بات، سنائی نہ دیوے لیکن دل میں القاء فرماوے. کانوں سے نہ سنائی دیوے، دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وسوسہ آیا، یہ خیال آیا. مخفی بات، پوشیدہ بات، آواز نہیں ہوتی، وہ شیطان ڈالتا ہے. ہر وقت ہمارے پیچھے ہے شیطان. 2 دشمن، ایک تو شیطان اور اس کا ساتھی مل گیا نفس ہمارا. نفس ہمیشہ برائی ہی کا فیصلہ اور حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس برائی ہی کا فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے. شیطان بھی یہ کرتا ہے. 2 مل گئے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. حدیث سے تو پتہ چلتا ہے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہمارا نفس ہے. آدھا عدوی کا بعد جنبہی النفس. تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن 2 پہلو کے بیچ میں ہے، یعنی نفس. حدیث میں. اور شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو نفس کا ساتھ نہ ملے. جیسے گھر کی بات باہر جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ گھر کا آدمی پھوٹ نہ جاوے اندر کا. اسی وقت راز فاش ہوتا ہے. تو شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو. تو 3 دروازے ہیں، 3 رستوں سے داخل ہوتا ہے دل میں. یاد رکھنا. ایک شہوت، دوسرا غضب، اور تیسرا ہوا. ہوا یعنی خواہش، باطل عقیدے، اپنی برائی، خودرائی، عجب، تکبر، یہ ہوا میں داخل ہے. 3 رستوں سے گمراہ کرتا ہے. یاد رکھنا. شہوت میں سب آ گیا، چاہے عورت کی شہوت ہو، مال کی شہوت ہو، دنیا کی ہو، ہرس، اس کو بولتے شہوت. دنیا کی چیزوں کی محبت،
یہ تین رستوں سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. اب ان تین رستوں سے بچنا ہے. شہوت سے کیا ہوگا؟ آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اپنے اوپر ظلم کیا گویا، گناہ کا وبال اپنی ذات پر. تو شہوت سے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، غضب کی بنا پر دوسروں کا حق مارے گا تو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے. اور ہوا، باطل عقیدہ، تکبر، اس سے اللہ کا حق مارتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اپنی رائے کو آگے رکھتا ہے، شریعت کو نہیں، اللہ رسول کو نہیں. یہ ہے تکبر. تو گویا اس سے اللہ پر ظلم کیا، گویا اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے اس رستے سے. تو میں نے خلاصہ بیان کیا، شہوت سے اپنی ذات پر ظلم، غضب سے مخلوق پر ظلم، ہوا اور تکبر سے اللہ پر ظلم. ان تین رستوں سے بچنا ہے. اب شہوت سے، غضب سے، ہوا، تکبر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان فرمائی. رب الناس کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ شہوت سے بچا دے گا، وہ تربیت کرتا ہے. غضب سے ملک الناس، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی عدل ہے. کسی کا حق دبایا، کسی پر ظلم کیا، اللہ بدلہ لے گا. یہ تصور کرو اللہ ملک ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ملک کی پناہ میں آ جاؤ. غضب کے رستے سے جو گمراہ کرتا ہے اس سے پناہ ہو جائے گی. اور تکبر، ہوا کے رستے سے جو گمراہی ہوتی ہے، یہ صفت غور کرو، اللہ معبود ہے، میرا نفس نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. تو الہ کی پناہ میں آ جاؤ تو اللہ اس سے بچائے گا. تو شیطان تین رستوں سے حملہ کرتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان فرمائی کہ اللہ کی ان تین صفات کی پناہ پکڑو تو اللہ تینوں سے بچائے گا. گمراہ کرنے کا شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ تین رستوں سے ہم کو گمراہ کرے گا. اور ان تین چیزوں میں دوسرے اعتبار سے دوسری میں بات سمجھاتا ہوں. جو شہوت ہے، نفس تو یہی چاہتا ہے، پیسوں کی محبت، کھانے کی محبت، دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، چیزوں کی محبت، کچھ نہیں دیکھتا نفس، حلال حرام، بس ایک شہوت. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، شہوت میں مبتلا کرے. اب آپ اندازہ لگاؤ، دو چیزیں جمع ہو گئی، دونوں میں شہوت ہے، دونوں چیزیں لذت کی طالب ہے، بس لذت چاہیے کسی بھی چیز کی. دنیا آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، عورت کی لذت، کچھ نہیں دیکھتا پھر اس وقت، حلال حرام. تو دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے، دونوں کا مفاد جب ایک ہوتا ہے، دونوں میں جب اتفاق ہوتا ہے تو اس کا فساد بہت خطرناک ہوتا ہے. تو نفس اور شیطان دونوں جمع ہوتے ہیں شہوت کے راستے سے. اب آپ ہی بتاؤ کیسا فساد ہوگا. نفس بھی چاہتا ہے خوب مال ہو،
نفس بھی چاہتا ہے عورت کو. اب شیطان بھی اس رستے سے گمراہ کرتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ کون بچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہو قل اعوذ برب الناس. یہ فرمایا میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تین رستے بڑے خطرناک ہیں. اب شہوت، خواہش، لذت، کوئی بھی لفظ آپ بولیں، نفس اور شیطان اس کے اندر مبتلا کرتا ہے. کچھ نہیں دیکھتا آدمی جب تک کہ اللہ اس کو نہ بچاوے نہیں بچ سکتا. یاد رکھنا اس بات کو. اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے فرمایا مجھے پکارو، میں پناہ دے سکتا ہوں، میں حفاظت کر سکتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لذت کے اعتبار سے اعمال 4 قسم کے ہیں انسان کے. بغور سننا، عجیب انہوں نے علمی بات، حکمت کی بات بیان فرمائی. ایک تو ایسی چیز، ایسا عمل جو دنیا میں بھی اس کی لذت ہے اور آخرت میں بھی لذت. ایک عمل ایسا ہے. اور وہ کون سا عمل پتہ آپ کو؟ علم اور ایمان. آپ کہیں گے کیا ایسی لذت ہے اس میں؟ علم میں. جب علم کا چسکا لگے تب پتہ چلے آپ کو کہ کیسی لذت ہے علم میں. آدمی دنیا و ما فیہا کو بھول جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. مطالعے میں، علم حاصل کرنے میں، علم میں جب ترقی ہوتی ہے، علمی باتیں جب ملتی ہے، اس وقت جو خوشی ہوتی ہے، جو لذت ملتی ہے. ایک مرتبہ امام محمد رحمت اللہ علیہ لبے سرخ مطالعہ کر رہے تھے. وہاں اجالا ہوگا رات کو. بادشاہ کا لشکر گیا وہاں سے پورا. آپ ہی بتاؤ جب بادشاہ کا لشکر جاوے کتنا شور ہوگا. شور، ہٹو، نعرے بازی، باتیں، کتنا سب ہوگا. اور کتنا بڑا لشکر، جانور بھی، گھوڑے بھی، سوار بھی، فوجی بھی، سپاہی بھی. وہ مطالعہ کر رہے ہیں. لشکر گزر گیا، ایک سپاہی پیچھے رہ گیا. امام محمد کو ملا، ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ یہاں سے لشکر جو گزرا مغرب کی طرف گیا یا مشرق کی طرف گیا؟ امام محمد فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہاں سے لشکر گزرا، کہ مغرب میں گیا یا مشرق میں گیا مجھے پتہ ہی نہیں. میں یہیں سے گیا، اسی راستے سے. تو کہا مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے مطالعے میں تھا. یہ تو ایک مثال دی میں نے. کیسا لطف آتا ہوگا بتاؤ. یہ تو اگر آپ اس لائن میں ہوتے تو پتا چلتا. آدمی سب بھول جاتا ہے، کھانا پینا بھی. حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بھی مولانا عبدالحلیم، بہت بڑے عالم فقیہ، طالب علم تھے. وہ مطالعہ کر رہے تھے. مطالعہ کرتے کرتے ایک دم سے پانی مانگا بیچ مطالعے میں.
ابا نے کیا کہا معلوم؟ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ پانی مانگے تو شربت پیش کر دے بیٹے کو جب وہ مطالعے میں ہو تو بہت خوشی، بالکل خوشی تو ہوئے، لیکن ان کی نظر دیکھو کیا فرمایا معلوم؟ مطالعے کے بیچ میں پیاس کا احساس کیسے ہوا؟ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے بھوک کا اور پیاس کا۔ علم میں وہ لذت ہے، مطالعے میں وہ مزہ ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے خاندان میں سے علم اٹھ گیا، لو اتنی بات میں صرف پانی مانگا اور مطالعہ تو کر رہے ہیں۔ اماں مولانا عبدالحی کی، ان کی اہلیہ مولانا عبدالحلیم صاحب کی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا نا امید مت ہو، ہمارے خاندان سے علم نہیں اٹھا، ہو سکتا ہے ایک دم سے ان کی زبان پر آ گیا ہو پانی، ورنہ وہ مطالعے میں منامی کے مشغول ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، امتحان لینا ہو تو لے لو۔ امی نے کیا کہا؟ امتحان لے لو میرے بیٹے کا، ان کو پیاس کا احساس نہیں ہے، یہ زبان سے نکل گیا، معلوم نہیں کیوں نکلا، اگر امتحان لینا ہو تو لے لو۔ ٹھیک ہے، کیسے امتحان لو؟ پانی کے بجائے مٹی کا تیل دو، کیروسین، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا ہی کیا، پانی میں مٹی کا تیل ملا دیا، پلا دیا، گلاس دیا، پی گئے، پتہ بھی نہیں چلا ان کو، نیچے دیکھ کر، کتاب میں دیکھ کر، احساس تک نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا کہ وہ کچھ بولتے ہیں، کچھ نہیں بولے، مطالعے میں مشغول تھے۔ امی نے کہا بولو، میں نے کہا تھا ٹھیک ہے نا، برابر علم نہیں اٹھا بھی۔ ایسا ہے مطالعہ ہمارا، بہت افسوس کی بات ہے۔ کلام مجید کی تلاوت بھی ایسی نہیں ہوتی ہم سے، مطالعہ تو دور کی بات۔ علم کا چسکا ہی عجیب ہے، جو صحیح معنوں میں علم کا چسکا انہوں نے لذت حاصل کر لی۔ ان کو پوچھو، بہت واقعات ہیں ایسے، ہزاروں واقعات ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہوتی ان کو۔ ایک مختصر بات، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ایسے واقعات ہیں، غیروں کے بھی ہیں ایسے۔ ایک سائنسدان تھا، کشتی میں سفر کر رہے تھے، جہاز میں، جہاز موجوں کی تھپیروں میں ڈاماڈول ہو رہا تھا، ابھی ڈوبے، اب ڈوبے، پھر ڈوبے، معلوم نہیں کب ڈوبے۔ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر بس مطالعہ کر رہے تھے۔ سب گئے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے، کہ کیا کروں گا میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں، ڈوبنے والا ہے تو ڈوب جاوے گا، لیکن جب تک زندگی باقی ہے لاؤن میں مطالعہ کر لوں، کوئی خوف نہیں۔ غیر مسلم دیکھا، یہی علم کی لذت، عجیب اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی۔ حضرت شیخ ہمارے ماں زکریا، یہ جو فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، کھانا بھی بھول جاتے تھے، زبردستی عشاء کے بعد ان کی بہن کھانا لے کر جاتی ان کے پاس، اور وہ تو مطالعے میں، بہن لقمہ بنا بنا کے منہ میں دیتی، یہ دیکھتے بھی نہیں، بس اپنے مطالعے میں۔ بہن جب منہ میں رکھتی لقمہ چبا لیتے، اتار لیتے، جتنا دیتی بہن بس اتنا ہی کھاتے۔ اندازہ لگا، یہ چیز تو ایسی ہے، آپ اس میں جب آئیں تو پتہ چلے، علمی باتیں ایسی ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے ایسا۔ اسی طرح ایمان، لیکن صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل کی توفیق ہو۔
یاد رکھنا اس بات کو. صرف علم نیرا علم نہیں ہے کامیاب کرنے والا، اس پر عمل بھی ہو. تو اس میں ایسی لذت ہے میں بیان نہیں کر سکتا. کیسے پتا چلے معلوم؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت حکمت کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. گہری باتیں علماء نے جو بڑے بڑے جو صاحب اسرار جو ہے نا انہوں نے بیان فرمائی کہ ہمارا نفس جو ہے نا بس لذت کا طالب ہے. یاد رکھنا یہ میرا لفظ جو میں آپ کو کہتا ہوں، لذت کا طالب ہے. کوئی بھی لذت چکھا دو اس کو، اگر ہم نے اس کو نفس کو نشے کی لذت چکھا دی، اب نشے کے بغیر چین نہیں پڑے گا اس کو. بس یاد رکھنا اس بات کو. اگر ہمارے نفس کو عورتوں کی لذت چکھا دی، اب اس کو عورت کے دیکھے بغیر چین نہیں پڑے گا. اگر ہمارے نفس کو گناہوں کی لذت سے آشنا کر دیا، جب تک وہ گناہ نہیں کرے گا وہاں تک چین نہیں پڑے گا. کیوں؟ لذت کا طالب ہے بس ہمارا نفس. بزرگان فرماتے ہیں اس نفس کو نماز کا لذت کا آشنا بنا دو، تلاوت کی لذت کا آشنا کر دو، ذکر کی لذت سے آشنا کر دو، اچھے اعمال کی لذت سے آشنا کر دو. واللہ جب تک وہ تہجد نہیں پڑے گا وہاں تک چین نہیں پڑے گا. تہجد چھوٹے کے بے چین ہو جائے گا. اور جس نے اپنے آپ کو سونے کا سستی کا عادی بنا دیا، اگر وہ تہجد میں فجر میں اٹھے گا بے چین ہو جائے گا، کتنا جلدی اٹھایا مجھے. اور جس کو تہجد اور نماز کا چسکا لگ گیا ہے، واللہ اگر کبھی جو بھولے سے آنکھ بند ہو جاوے، آنکھ نہ کھولے، نماز چلی جاوے، اتنا پریشان ہوگا، وہ اتنا بے چین ہوگا، وہ یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی. کیوں فرق ہے دونوں میں؟ وہ بھی تو انسان، یہ بھی تو انسان. یہی فرق ہے. اس نے اپنے نفس کو تہجد کی لذت سے آشنا کر دیا کہ تہجد میں کیا لذت ہے. اب اس کو بے چینی ہوتی ہے، تہجد نہ پڑھے تو، تلاوت نہ کرے بے چین ہو جاتا ہے، ذکر نہ کرے، دعا نہ کرے پریشان ہو جاتا ہے، پورا دن اچھا نہیں گزرتا، ایسا لگتا ہے میرا نقصان ہو گیا، میری کوئی چیز لٹ لی گئی. ایسی حالت ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. بھئی کیوں ایسا مارا مارا پھرتے ہو؟ ارے نماز کے وقت میں آنکھ نہیں کھلی، مجھے بہت پریشانی ہے، بہت بے چینی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد میں نہیں اٹھ سکے، پورا دن روئے، پورا دن بے چین. کیا وجہ تھی؟ سونے کو ملا تھا نہیں، خوش ہونا چاہیے نا، نیند ملی مجھے نا. کیوں ملی نیند؟ نیند میں وہ مزہ نہیں مجھے جو نیند سے اٹھ کے تہجد میں مجھے مزہ آتا تھا. یہ میں شہوت سمجھا رہا ہوں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک لذت، ایک شہوت رکھی، اور یہ جو شہوت ہے علم و عمل کی اور ایمان کی، اس لذت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. صحیح میں کہتا ہوں، کلام مجید سے بھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا فضل، کلام مجید، اللہ کی رحمت، اس سے خوش ہو، اس سے لذت حاصل کرو. یہ کیسی لذت ہے معلوم؟ کلام مجید اور اللہ کی رحمت. هو خیر مما یجمعون. لوگ جو کچھ دنیا میں جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کھانے کی چیز جمع کرتے ہیں، پینے کی چیزیں جمع کرتے ہیں، عورتیں اپنے نکاح میں لاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں
ہم نے اصل میں نفس کو عادی بنایا ہی نہیں. عادی بناؤ تکبیر اولا کا، پھر بعد میں دیکھنا تکبیر اولا فوت ہوگی کیسے بے چینی ہوتی ہے. آئندہ کان پکڑو گے، چاہے میرا دنیا کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاوے، اب میں تکبیر اولا فوت نہیں کروں گا. کیوں تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے ہماری؟ عادی نہیں بنایا ہمارے نفس کو. یاد رکھنا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ حکمت کی باتیں ہیں، اسرار اس کو بولتے ہیں. اسرار کا علم الاسرار ہے، یہ ظاہری نہیں، بہت اندر کی بات ہے. عادی بناؤ نفس کو، ورنہ شیطان و نفس آزاد چھوڑ دو گے، اس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرو گے تو یہ عام طور پر گناہی کی طرف جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے گا. اسی میں اس کو تو لذت ملتی ہے. مجاہدہ کر کے اس کو عادی بناؤ. تلاوت کا صحیح میں کہتا ہوں جب تک تلاوت کا معمول نہیں ہوگا پورا وہاں تک آپ سو گے نہیں. جیسے دنیا کا کام صبح میں ہمیں پیش کرنا ہے تو چاہے رات کے 2 بج جائیں گے کام پورا کر کے سوئیں گے. کیوں اہمیت ہے دنیا کے کام کی؟ ہم نے اس کا مزہ چکھ لیا کہ پیسہ آئے گا، اس کا مزہ چکھو اور یوں کہو اللہ راضی ہوگا، آخرت میں ثواب ملے گا، نجات ملے گی. یہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں حقیقت میں جلد نفع سکون ملے گا. پوری دنیا کی بادشاہ سے وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ کی محبت سے ملتا ہے، نیک کاموں سے ملتا ہے، نماز میں ملتا ہے، تلاوت میں ملتا ہے، ذکر اور دعا میں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا سے تو لوگ بے چین ہو گئے، پریشان. اب احساس تک ختم ہو چکا ہے کہ ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں. عذاب ہے یہ. جس دنیا میں اللہ کی مرضی نہ ہو، مرضی کے خلاف جو دنیا جمع کرے گا، جو دنیا میں مبتلا ہوگا، حقیقت میں کہتا ہوں بے چینی ہے، پریشانی، عذاب ہے. کلام مجید میں اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، یہ گویا عذاب ہے ان کے لیے. تو آشنا کرو نفس. یہ میں اتنی بات کیوں سمجھائی معلوم؟ آپ کہیں گے ایمان اور علم میں لذت ہے، بہت لذت ہے. ارے بعضوں نے تو علم کی بنا پر شادیاں تک نہیں کی کہ شادیاں کروں گا تو بہت وقت ان کے پیچھے جاوے گا، بال بچوں کے پیچھے، بیوی کے پیچھے. میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ اور علم تو بہت حاصل کرنا ہے، بہت مطالعہ کرنا ہے، بہت علوم ہے. میں حق ادا نہیں کر سکوں گا بیوی کا. ایک چسکا لگ گیا علم کا. کیسا چسکا لگتا ہے معلوم؟ رات کو سونے میں وہ لطف نہیں آتا جو مطالعے میں آتا ہے. دیوبند کے شروع میں ایک مولانا تھی، استاد مولانا اعزاز علی، فقہ اور ادب کے استاد. 70 یا 75 سال کی عمر تک، یعنی 70 سال کی عمر تک 11 دن کے بعد سوتے تھے وہ. میری بات سمجھے آپ؟ کتنی راتوں کے بعد؟ 11 راتیں، دن میں تو نہیں، 11 راتوں کے بعد سوتے تھے. پھر ایک رات سوتے، پھر 11 راتیں. کب تک؟ 70 سال کی عمر تک. 70 سال کی عمر کے بعد ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے. اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں. حضرت سے کہا حضرت دعا کرو نے، میرے کنواں کمزور ہو چکے ہیں.
70 سال. تو 70 سال میں تو کنواں کمزوری ہوں گے نا. اب سنو کیا فرماتے ہیں وہ, پھر بھی کتنے مضبوط کنواں ہمارے مقابلے میں, تو ہمارے نوجوان کے مقابلے میں بھی کتنے مضبوط. 70 سال کے بعد کیا فرمایا, حضرت دعا کرو نے کہ پہلے تو میں 11 راتیں بیدار رہ کر مطالعہ کرتا تھا, اب مجھ سے 3 یا 4 راتیں بیدار رہا جاتا ہے, کمزور ہو چکا ہوں. لے 70 سال کے بعد 3 یا 4 راتیں تک بیدار رہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کمزوری ہے. ہم میں سے کوئی نوجوان بتاؤ 20-25 سال کا 3 راتوں تک بیدار رہ کے بتا دے. چلو نوجوان کی میں بات کرتا ہوں, 70 سال کے بوڑھے کی بات نہیں کرتا. یہ بزرگان تھے, کیا علم کا چسکا, کیا لطف, کیا مزہ, یہ تھا. اور ایمان کیا مزہ ہے, سمجھو تو میں مختصر کہوں. ایمان میں وہ مزہ ہے جو اپنی جان میں بھی مزہ نہیں ہے, اپنی حیات میں بھی مزہ نہیں, اپنی زندگی میں بھی مزہ نہیں, دنیا کی سلطنت میں وہ مزہ نہیں جو ایمان میں مزہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو, اپنی بچیوں کو ایمان کی قیمت نہیں سمجھا سکے کہ ایمان کیا ہے. ایک معمولی دنیا کی پونجی کے خاطر ایمان دے دیتی ہے. یہ بھی شیطان گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے. یہ شہوت دنیا کی کہ معمولی دنیا کی شہوت کو بڑی بتاتا ہے اور ایمان کی لذت کو ہیچ بتاتا ہے. معمولی دنیا کے خاطر ہماری بچیاں ایمان دے دیتی ہیں. ایمان کی لذت سے ایمان کو سمجھاؤ کہ ایمان کیا چیز ہے. دنیا میں تو ہے ہی لذت, لیکن آخرت میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ایمان کی نعمت, اور دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو عافیت کی نعمت. یاد رکھنا اس بات کو. تو ایمان کی لذت کیسی ہے معلوم, جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں نے کہا کہ مثال کیا, صحابہ کو دیکھ لو, واقعات نہیں پڑھتی ہم, حضرت بلال کے, حضرت خباب کے, حضرت صہیب کے, حضرت عمار بن یاسر کے, حضرت اسماء کے. یہ واقعہ کیا ہے, بے ہوش ہو جاتے تھے صحابہ, اتنا ستاتے تھے ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے بدن کی چربی سے, ان کے بدن کے خون سے آگ بجھتی تھی, آگ, زخم سے زخم. بس اتنا کہہ دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. کیا کہتے, ہوش میں آتے نا, احد احد, اللہ ایک ہے, ایک ہے اللہ. اور کیا فرماتے تھے, اے کفارو تم ہمیں ستا کر, ایذا دے کر ہمارے بدن میں سے جان تو لے سکتے ہو, ہمارے دل میں سے ایمان نہیں لے سکتے. کیا لذت ہوگی بتاؤ تو. جان اور تکلیف, یہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی تھی ان کو ایمان کی لذت کے مقابلے میں. یہ لذت ہے. حدیث میں ہے ذاق طعم الایمان, ایمان کا مزہ چکھا. واللہ یہ ایمان کا مزہ ایسا ہے. ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان گرفتار ہوئے تھے, نوجوان. ان میں سے 2 کو تو مار دیا, لیکن ایک کے اندر بڑی صلاحیت دیکھی, پیشانی سے, چہرے سے. یہ بہت باصلاحیت آدمی ہے, یہ جو ہمارا بن جاوے تو میرے بعد حکومت چلا سکتا ہے. میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں, اپنا داماد بنا لوں, اور میری نوجوان لڑکی ہے شہزادی, اس سے نکاح کرا دوں. یہ جو ہمارا ہو جائے تو نوجوان ہے,
اللہ اکبر. آج کل کا ہمارا نوجوان اگر کوئی بادشاہ اس طرح کہے میں اپنی بیٹی دوں گا, میرے بعد آپ کو بادشاہ بناؤں گا, ایمان بھی دے دے گا. پتہ چلتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حالت دیکھ لو. ایک دنیا کے خاطر نمازیں بھی غائب, جھوٹ بھی سب کرتے ہیں, سنت کے خلاف بھی. اور پوچھو ان کو کہ کلام مسجد کب پکڑا تھا؟ ارے بعضوں کو تو ابھی میں نے 10-15 دن پہلے 2-3 بچوں کو میں نے پوچھا, نوجوان, کہ رمضان مبارک میں تو قرآن پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ لیکن نہ فرصت نہیں ملتی تھی. یہ کہا. میں نے کہا کیا کام کرتے تھے؟ لیکن نوکری کرتے تھے نا اس لیے. رمضان کی بات. اب آپ بتاؤ 11 مہینوں میں ہاتھ لگاتے ہوں گے؟ رمضان کی یہ حالت ہے, خود بخود دل چاہتا ہے. اچھے گھرانے کے نوجوان لڑکے میں نے کہا جب قرآن سنا ہو تو میں دکھ تو صحیح, سنوں تو صحیح. نہیں سنا سکے. اٹک اٹک کے, جس طرح بچہ پڑھتا ہے 2 سال کا, دوسری کلاس کا. میں نے کہا ایسا کیوں پڑھتے ہو؟ ابھی تو رمضان گیا, تو رمضان میں پڑھا تو ہوگا نا اپنے قرآن. لیکن نہ پڑھنے فرصت نہیں ملتی تھی. یا اللہ, تو کرتے کیا تھے رمضان میں؟ کیا کرتے تھے؟ رمضان تو عبادت کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ, اب میں روزے کا پوچھتا, نمازوں کا پوچھتا تو کیا جواب دیتے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں. آگے دنیا کے خاطر, نوکری کے خاطر, 10-15 ہزار روپے کے خاطر. تو دیکھا اپنے آپ کو 10-15 ہزار روپے کی لذت سے آشنا کر دیا. قرآن چھوڑنا آسان, نماز چھوڑنا آسان, روزہ چھوڑنا آسان, سب آسان. یہ ہماری کوتاہی. کتنی خطرناک یہ شیطان, یہ شہوت کا رستہ. اللہ فرماتے میری پناہ مانگو, میری حفاظت میں آؤ تو میں بچاؤں گا اس رستے سے. تو وہ جو تھے نا نوجوان, دیکھا ان کی پیشانی سے یہ بہت ہوشیار ہے, بہت صلاحیت والا ہے, یہ کام کا بچہ ہے نوجوان. کیا کہا معلوم؟ آپ ہمارا دین قبول کر لو, میں اپنی بیٹی شہزادی سے نکاح کرا دوں گا, اور ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں میرے بعد آپ بادشاہ, اور سب سے میں عہد بھی کراتا ہوں, وعدہ بھی لیتا ہوں میرے بعد ان کو بادشاہ. نوجوان تھے ایسے مسکرائے. کس بات پر؟ کیوں مسکراتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ ان کی بات کو معمولی سمجھا, حقیر سمجھا. یہ ہنسنا بتاتا تھا حقیر ہے یہ تو. کتنی قیمتی چیز کے مقابلے میں آپ مجھے یہ چیز پیش کرتے ہو. کیا کہا معلوم؟ شہزادی سے نکاح اور حکومت. اگر آپ مجھے یوں کہتے صرف 1 منٹ کے لیے ایمان بیچ دو, 1 منٹ کے لیے میں آپ کو پوری بادشاہت دوں گا اور اپنی بچی سے نکاح, 1 منٹ کے لیے میں دینا تیار نہیں, تو میں مستقل میں ایمان ہی دے دوں, میں آپ کا دین اختیار کر لوں. جاؤ, یہ بات مت کرنا میرے سامنے. کیا وجہ تھی؟ ایمان کا مزہ چکھا تھا. اب اس سے اندازہ لگاؤ, حکومت کے مزے سے بھی زیادہ مزہ, شہزادی لڑکی خوبصورت حسینہ جمیلہ, اس کے لطف سے, اس کے مزے سے بھی زیادہ مزہ ایمان کا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو گویا انسان کے اعمال لذت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. دنیا میں بھی لذت, آخرت میں بھی لذت.
آخرت میں تو ہے لذت، ایمان کی لذت، پتا چلے گا، غیروں کو تو پتا چل جائے گا جب جہنم ہوگی تو. یا اللہ کاش کے غیر، حدیث قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ سے کہے گا پوری دنیا بھر کے دولت میں فدیے میں دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دے جہنم سے. اللہ فرمائے گا اتنا سب دے کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے تو دنیا میں صرف بغیر پیسے، بغیر عوض کے صرف ایمان مانگا تھا. ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ایمان لاؤ تو اتنے پیسے دو. کتنا سستا سودا تھا. اور اب آپ اس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں پوری دنیا کی دولت فدیے میں دینا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے قبول نہیں ہے، جاؤ. تب پتا چلے گا کہ ایمان میں کیا لذت، ایمان کی کیا قیمت ہے. میرے خیال سے کفار سے زیادہ ندامت مسلمان جو ایمان کے بعد مرتد ہوا ہوگا، اللہ حفاظت فرماوے، اس کو افسوس زیادہ ہوگا. کیوں؟ تو میرے پاس تو ایمان تھا اور پھر میں ایمان کو دے دیا میں نے دنیا کے خاطر. اس کو افسوس زیادہ ہوگا. اور یہ وقت ایسے ہے، یہ خطرناک وقت ہے شیطان کے گمراہ کرنے کا. حدیث میں ہے شیطان سب سے پہلا حملہ ایمان پر کرتا ہے، کافر بناتا ہے. میں تو جہنم میں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ یا اللہ تیرے بندوں کو، انسانوں کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، بھر دوں گا میں جہنم. کوشش کروں گا، میں ایسی محنت کروں گا. آج ایسا ہی ہے. حدیث سے پتا چلتا ہے ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا یمسی کافرا، یمسی مومنا یصبح کافرا. صبح میں مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر. آج ایسا زمانہ آ گیا. اور کیا فرمایا معلوم؟ اپنا ایمان ایک معمولی دنیا کی پونجی کے خاطر، دنیا کے سامان کے خاطر بیچ دے گا. ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. کیوں؟ ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا اور گھر والوں نے بھی نہیں چکھایا. گھر والوں نے بھی ہر وقت اپنے بچوں کو یہ کہا انگلش پڑھو، ڈگری حاصل کرو تو کچھ پیسہ آئے گا، کما سکو گے، ورنہ کیا کھاؤ گے. کبھی یہ کہا ہی نہیں اللہ کھلاتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، عبادت بجا لاؤ، کچھ بھی ہو جاوے. یہ تو ایک سبب ہے، جتنا ہو سکے آسانی سے کرو، ورنہ کوئی فکر مت کرو دنیا کی. اللہ کھلائے گا. یہ ہم نے بٹھایا ہی نہیں بچوں کو، تو ایمان بیچ دیتا ہے. ہمارا قصور ہے. یاد رکھنا معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. لذت نہیں چکھی ہم نے ایمان کی. اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کی جو لذت سمجھتے ہم، سنتوں کی لذت و محبت اور اس کا مزہ ہم سمجھتے، کبھی ہم دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرتے، سنت کے خلاف نہ کرتے. لیکن ہم نے نفس کو سمجھایا ہی نہیں، عادی بنا دیا دنیا کی چیزوں کی لذت کا. تو دیکھا ایمان کا مزہ. میں نے ایک دو مثال دی، ہزاروں مثالیں ہیں. صحابہ کی مثالیں لے لو. ارے ابھی کی میں، چلو علماء دیوبند کی مثال ابھی کی مثال دوں میں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے. کیسا عذاب، کیسی سزا. ایسا ہی تھا صحابہ جیسا. پوری کمر خالی تھی، گوشت بھی نہیں تھا، چربی کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو کہا تک نہیں. جب وفات کے بعد غسل دے رہے تھے
تو ایک دم سے گزر کے ہر اندر چلا گیا. تو یہ کیا ہوا؟ اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھا پلٹا کے تو کالا تھا. تو ان کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام، وہ آئے کلکتہ سے آئے ہوئے تھے، وفات کا جب سنا تو ان سے پوچھا یہ کیا؟ کہ میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا اس کو راز میں رکھنا، کسی کو مت بتانا. اللہ کے راستے میں ہمیں جو مصیبت تکلیف پہنچی اس کو فاش مت کرنا، بتانا مت. اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے سب بتانا. گرم سلاخے کرتا تھا انگریز، سلیے گرم لال لال، اور ڈاک دیتا تھا کمر کو. وہ کس سے پوچھتا تھا؟ چربی سے. کمر کا گوشت بھی ختم، کالی تھی کمر، چربی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور کیا کہتا معلوم؟ سلاخے گرم ڈاکتا تھا، اے محمود الحسن اتنا کہہ دے کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، بس اتنا لفظ کہہ دے، اب بھی ہم چھوڑ دیتے. ہم ہوتے تو کیا کرتے بتا؟ ارے پیروں پہ پڑتا ہوں. واللہ میں کیا بتاؤں، ہماری نوجوان لڑکیاں آج اسکولوں میں با پردہ، میں نے خود دیکھا، ٹیچروں کے سامنے پیروں پڑتی ہے، سجدہ کرتی ہے ایک دنیا کے خاطر. ان کے والدین ہیں وہاں موجود، خوش ہیں. واللہ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ کوئی پرواہ ہے یا نہیں ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کے ایمان کی؟ ایمان کی کیا قیمت ہے ہم نے سکھایا ہی نہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بس پوچھو مت. یا اللہ. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کیا کہا؟ بس اتنا کہہ دو میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں. کیا فرمایا معلوم؟ پہلے بھی تھا مخالف، ابھی بھی ہوں، مرتے دم تک رہوں گا. جو کرنا ہے کر لے. بہت تو میرے بدن سے جان نکال سکتا ہے. میں صہیب رومی کا وارث ہوں، میں بلال حبشی کا وارث ہوں. کتنا ستایا تھا کہ روح نکل گئی بدن میں سے لیکن ایمان نہیں نکلا. وہ میں محمود الاسد اسے صہیب رومی کا وارث ہوں. تو میرے بدن میں سے تو جان نکال سکتا ہے، میرے دل میں سے ایمان نہیں نکال سکتا. یہ کہا تھا. وہی صحابہ کی مثال. کیا وجہ تھی؟ ایمان کا چسکا تھا، مزہ تھا. اللہ ہمیں بھی ایمان کی جو لذت ہے اس سے آشنا کر دے. جان دے دے وے، ایمان نہ دے وے. ایسی تربیت کرو اولاد کو، سمجھاؤ پہلے سے بچاؤ. جب سے بڑے ہونے کے بعد نہیں چلے گا. مکتب کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو، پابندی کرو. برابر بچوں سے پوچھو سبق یاد کیا نہیں، سنایا نہیں. استادوں سے پوچھو میرا بچہ یاد کرتا ہے یا نہیں. استادوں کو خوش کرو. ماسٹروں کو، ٹیوشن والوں کو ہزاروں روپیہ کی فیس دیتے ہیں لیکن عالم کو 1000 روپیہ دینے میں دم نکل جاتا ہے. بلکہ حساب لے گا 1000 روپیہ اور وہاں 10,000 روپیہ دے گا، 10 لاکھ روپیہ دے گا فیس کی. کوئی حرج کی بات نہیں. اور اوپر سے کہے گا یہ تو دینا پڑے. ایک دنیا کے خاطر. اور ایمان بچاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. آج تو اللہ نے یہ دن دکھائے لو ہماری اولاد کے بارے میں کہ جاؤ اب اولاد کی فکر کرو. تم کوئی قدر نہیں علماء کی، کوئی قیمت نہیں علماء کی. واللہ میں برائی نہیں مانتا. یہ جو باتیں میں نے بیان کی کوئی ماسٹر بیان کر دے، کوئی پروفیسر بیان کر دے، یہ باتیں ایمان بچانے والی باتیں ہیں، جنت بنانے والی باتیں ہیں، دین کی حفاظت والی. اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ بھی کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن کوئی قیمت نہیں. معاف فرمانا. ابھی جو پروفیسر ایک لیکچر کر دے 1 گھنٹے کا 50,000 روپیہ لیتا ہے اور خوشی سے دیتے ہیں. قیمت ہے وہاں پر. یہ ہماری حالت ہے. پہلے ہمیں قدر پیدا کرنی پڑے گی تو آئے گی بچوں میں اہمیت. کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں. بہت افسوس. یہ بھی شیطانی
گمراہ کا راستہ. یاد رکھنا یہ بھی لکھا ہے امام غزالی نے کہ اس طرح دین کی اہمیت ختم کر دیتا ہے اور دنیا کی اہمیت پیدا کرتا ہے. یہی لکھا ہے. ابھی تو ایک بات میں نے بیان کی. 4 قسم کے اعمال ہیں. ایک بات میں نے بیان کی کس طرح وہ لذت میں مبتلا کرتا ہے شہوت کے رستے سے. 3 رستے ہیں. ابھی میں شہوت کا رستہ سمجھا رہا ہوں. غضب کا رستہ الگ ہے, تکبر کا الگ ہے. تو 3 صفات بیان فرمائی. کتنی آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے اس صورت کا فائدہ, لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. میں نے کہا تھا نا لازم سمجھو, دھیان سے اس کو معنی کا تصور کر کے اس کو پڑھو, توجہ سے اس کو پڑھو, معمولی مت سمجھو اس کو. اللہ کیا فرما رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ سے 3 صفات سے میری حفاظت میں ہو. بہت خطرناک ہے یہ شیطان. ایمان پر حملہ کرتا ہے, دین پر حملہ کرتا ہے, آخرت پر بات کرتا ہے. میں ہی بچا سکتا ہوں, کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں؟ شیطان کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, نفس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ چھپے دشمن ہے. چھپے دشمن بہت خطرناک ہوتے ہیں. اللہ بچاوے بس. خیر وقت ہو گیا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہماری اولاد کی پوری امت کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے, نفسانیت سے, اور خاص کر کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. شیطان بس یہی زور ہے اس کا, ایمان سلب کرو, گناہ میں مبتلا کرو. اس کی کمر اگر توڑنی ہے تو 2 کلمے زیادہ سے زیادہ پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو وہ ایمان کے اعتبار سے وہ گمراہ کرتا ہے, تو لا الہ الا اللہ اس سے کمر ٹوٹ جائے گی اس کی. اور وہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے استغفر اللہ خوب پڑھتے رہو, کمر ٹوٹ جائے گی شیطان کی, بدماش کی, خبیث کی. کمر توڑو اس کی, دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین. ہر وقت اس کو پریشان کرو, اس کو تم نہ اس کو رلاؤ, ہمیں وہ پریشان کرتا ہے. خوب ذکر کرو. یہ ایک رستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. اللہ توفیق دے عمل کے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.